الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بیعت کی حقیقت سے متعلق ہمارا مضمون گزشتہ 2 مجالس سے جاری ہے۔ اس میں جو چند باتیں رہ گئی تھیں انشاءاللہ آج ان کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اتنی بات سمجھنی چاہیے کہ جب انسان بیعت ہو جاتا ہے تو ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اس نئی زندگی کے آغاز کا خود سالک کو بھی معلوم ہوتا ہے، اس کو بھی اندازہ ہوتا ہے، اور جو اس کے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں، رشتہ دار ہو گئے، گھر والے ہو گئے، اس کے دوست احباب ہو گئے، محلے دار ہو گئے، وہ سب اس چینج کو، اس تبدیلی کو وہ محسوس کرتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے اگر انسان کی زندگی بیعت ہونے سے پہلے اور بیعت ہونے کے بعد ایک جیسی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے کچھ حاصل نہیں کیا، اس کی کوئی ترقی نہیں ہوئی۔ یہاں پر تھوڑا سا آپ کو لے چلوں گا مکی زندگی کی طرف۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مکہ میں موجود تھے، وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تھی، آبائی شہر تھا، تو وہاں پر آپ نے دعوت حق کا آغاز فرمایا۔ اور یہ بہت مشکل دور تھا، بہت تکلیف اور تکلیفوں والا، مشقتوں والا، قربانیوں والا، مجاہدوں والا زمانہ تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر مشرکین کی تعداد بہت زیادہ تھی، بت پرست لوگ، کئی خداؤں کو پوجنے والے لوگ، یہ بہت کثرت سے موجود تھے۔ اب یہاں پر جب ایک خدا کی دعوت دی تو ایک خدا کو ماننا یہ ان کے لیے ایک بہت مشکل کام تھا، لہٰذا انہوں نے مخالفت شروع کی۔ تو مکی زندگی کے ابتدائی زمانے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرما دیا کہ بھی اپنے ایمان کو چھپاؤ۔ تو جو لوگ شروع میں مسلمان ہوئے، جس میں بڑے بڑے صحابہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، اور بعض صحابیات ہیں، تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ ابھی آپ اپنے ایمان کا اعلان نہ فرمائیں۔ وجہ بڑی واضح تھی کہ اگر یہ ابھی اپنے اسلام کا، ایمان لانے کا اعلان کریں گے تو کفار تو جسے کہتے ہیں نا بھرے بیٹھے ہیں، اور وہ تو انتظار میں ہے کہ ہمیں کوئی بندہ ملے مسلمان اور ہم اس پر اپنا غصہ نکالیں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، اللہ کی مدد ایسی ان کے ساتھ تھی، رشتہ داریاں بھی تھیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے قبیلے سے تھے، قریش خاندان سے تھے. اب قریشی خاندان مکہ مکرمہ میں یہ وہ خاندان تھا جو سب سے وی آئی پی خاندان تھا. ان کا ہولڈ تھا مکہ میں. خود بیت اللہ کے اندر جو انتظامات وغیرہ تھے وہ قریشی خاندان کے پاس تھے. تو اس وجہ سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی آسانی سے نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے. لیکن اور کوئی بندہ کلمہ پڑھتا، اعلان کرتا، تو بس اس کے پیچھے سب ہو جاتے ہیں، اس کی شامت آ جاتی ہے. باقاعدہ یعنی جو آپ سوچ سکتے ہیں، تانے دینا، برا بلا کہنا، آج کی زبان میں جسے کہتے ہیں گالیاں دینا، تکلیفیں، فزیکل ٹارچر، تکلیفیں دینا، باقاعدہ مارنا، پیٹنا، ظلم کرنا. حتیٰ کہ بعض غلاموں نے کلمہ پڑھ لیا، ان پر اتنا ظلم کیا کہ ظلم کی شدت کی وجہ سے وہ برداشت نہ کر سکے اور وہ شہید ہو گئے. سب سے پہلی شہادت جو ہے وہ ایک صحابیہ نے پائی اسلام کی وجہ سے، کہ ان کے اسلام کا پتہ چلا تو ابو جہل نے جو ہے وہ ان کو شہید کر دیا. تو جو مکی زندگی تھی نا، اس میں بہت تکالیف، بہت مجاہدہ، بہت مشقت تھی، بہت تھوڑی تعداد تھی، اور صحابہ نے سب کچھ برداشت کیا. اور اسی برداشت کرنے کی تعلیم اللہ رب العزت نے بھی دی. آپ کے سامنے سورہ عصر کی تلاوت کی. اس کا ترجمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، زمانے کی قسم کہ انسان در حقیقت بڑے گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے. یعنی جتنے بھی انسان ہیں، لفظ انسان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو شامل کر لیا، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ غیر مسلم. ایک مرتبہ بتایا کہ انسان سب کے سب نقصان میں ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا ایک یعنی تکلم کا بڑا خوبصورت انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ استثناء کرتے گئے اور ان لوگوں کو نکالتے چلے گئے جو نقصان میں نہیں ہیں. تو فرمایا سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، الا الذین آمنوا، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل صالح کیے. یہ عاجز اکثر کہتا ہے کہ قرآن کریم میں تقریباً ہر جگہ آپ اس کو پائیں گے کہ جہاں ایمان لانے کا ذکر ہے وہاں اعمال صالحہ کا بھی ذکر ہے. یعنی ایمان کے ساتھ عمل صالح یہ ضروری ہے، لازم ہے. آج کا مسلمان کہتا ہے کہ بس کلمہ پڑھ لی ہے کافی ہے، اب جنت میں جائیں گے سیدھا. عمل صالح کی طرف توجہ نہیں ہوتی. تو یہ یاد رکھیں کہ قرآن کریم میں آپ جہاں جہاں بھی ایمان لانے کا ذکر سنیں گے، پڑھیں گے، وہیں پر اعمال صالحہ کا بھی ذکر پڑھیں گے. تو فرمایا کہ تمام انسان گھاٹے میں ہیں، نقصان میں، سوائے ان لوگوں کے نمبر 1 جو ایمان لائے، نمبر 2 انہوں نے اعمال صالحہ کیے، نمبر 3 وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ایک کام انہوں نے یعنی 2 کام انہوں نے اور کیے. وہ ایک تو یہ تھا کہ ایک دوسرے کو نیک بات کی نصیحت کرتے رہے، خود بھی نیک تھے، اعمال صالحہ کر رہے تھے، اور دوسروں کو بھی نیکی کی ترغیب دیتے رہے، سمجھاتے رہے، اور اس نیکی پر جو مشقت آتی تھی، تکلیف آتی تھی، اس پر صبر کرتے تھے. یہ مضمون خاص اس وجہ سے اس بیت والے مضمون میں شامل کیا بوجہ اس کے کہ بہت سارے مرد حضرات اور خواتین کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے ایک عام سی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. اگر میں سیدھی بات کہوں کہ گناہوں والی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. تو جب تک وہ گناہوں والی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ہر آدمی ان کو نارمل سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو عام سے مسلمان جیسے سارے ہوتے ہیں. جھوٹ بولنا، سنت کے خلاف عمل کرنا، لباس سنت کے خلاف، بات چیت کرنے کا انداز سنت کے خلاف، ٹیلی ویژن دیکھنا، اس پہ ہر قسم کی چیزیں دیکھنا، گانے سننا، ناچ گانوں کی محفلوں میں شامل ہونا، شادی بیاہ کی جو مکس گیدرنگ ہوتی ہے، عورتوں مردوں کا اختلاط، اس میں شامل ہونا. تو یہ آج کے زمانے میں اس کو نارمل مسلمان سمجھا جاتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ہمارا ایک المیہ ہے. لیکن جیسے ہی وہ نیکی کی طرف چلنا شروع ہوتا ہے تو سب لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں. اس کے ماں باپ متوجہ ہو جاتے ہیں،
اس کے محلے والے دیکھنا شروع کرتے ہیں، اس کے عزیز اقارب رشتہ دار نوٹ کرنا شروع کرتے ہیں، بھی کیا ہو گیا اس کو، یہ گانے نہیں سنتا، کہیں گانے لگے ہوں یہ کانوں میں انگلی ڈال دیتا ہے، عورت نظر آ جائے یہ آنکھیں نیچے کر لیتا ہے، مکس گیدرنگز کے اندر نہیں جاتا، اب یہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے ٹیلی ویژن پہ پروگرام نہیں دیکھتا۔ تو یہ تشویش جو قریب والوں کے اندر پیدا ہوتی ہے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایسے شخص کو مبارکباد کے لائق ہے کہ جس کے اندر کوئی واقعتاً مثبت تبدیلی آئی، اتنی نمایاں تبدیلی آئی کہ آس پاس والوں نے بھی نوٹ کرنا شروع کر دیا۔ بعض کا لوگ بیت ہو کے کہتے ہیں یار مجھے کوئی بڑا چینج نظر نہیں آ رہا، کوئی بہت بڑا فرق نظر نہیں آ رہا۔ یہ پہلا فرق ہوتا ہے کہ آپ کے اندر جو چینج آ رہا ہے اس کو باوجود اس کے کہ آپ چھپا رہے ہیں لیکن لوگ اس کو نوٹ کر رہے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ پہلے تو فرض نماز بھی نہیں پڑھتا تھا اور اب جو ہے مصلی پہ بیٹھتا ہے تو اٹھتا ہی نہیں ہے، ذکر اذکار میں مشغول ہے، مراقبے میں سر جھکا کے بیٹھا ہے، تو ہر بندہ دیکھتا ہے، نوٹ کرتا ہے، یہ قریب والے۔ تو یہ جو آپ کے اندر ایک نمایاں تبدیلی آنا شروع ہوئی، یہ پہلا قدم ہے نیکی کی طرف بڑھنے کا، یہ پہلا مثبت چینج ہے جو آپ کے اندر آیا بیعت ہونے کے بعد۔ دوسری بات کہ یہی قریب والے لوگ انسان کے لیے ابتداً شروع میں آزمائش کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ میں نے آپ کو مکی زندگی کا ذکر کیا، تو مکی زندگی کے اندر صحابہ کے اگر احوال پڑھیں تو اللہ اکبر، یعنی اس کا اینڈ کیا تھا، کلائمیکس کیا تھا، تکالیف کا آخری حد کیا تھی کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ چھوڑنا پڑا۔ یہ آخری حد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، اکثر دیکھا کرتے تھے اور ارادہ ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ جائے، حکم آ جائے اور میں چلا جاؤں، میں یہاں اس کو علاقے کو چھوڑ کے چلا جاؤں۔ مدینہ منورہ والے بہت محبت کا اظہار کرتے تھے، بار بار وفد بھیجتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دل کی چاہت یہ ہو گئی تھی، لیکن اللہ کے حکم کے بغیر نہیں جا سکتے تھے، لہٰذا اکثر آسمان کی طرف دیکھتے تھے اور دعا کرتے تھے کہ یا اللہ اب بہت مشقت ہو گئی، بہت ہو گیا، اب آپ اجازت دے دیں۔ اور اسی کلائمیکس کا جو آخری واقعہ ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں موجود ہیں اور گھر کو کفار نے چاروں طرف سے گھیر لیا اور پکا پلان بنا لیا کہ صبح جیسی روشنی ہوگی تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے نکلیں گے تو ہم ان کو نعوذ باللہ شہید کر دیں گے۔ تو 7 بڑے قبیلے تھے، وہ سب کے سب، ان کے ایک ایک دو نوجوان سب کے آ گئے کہ جب سب مل کر اٹیک کریں گے تو قریش والے جو ہیں وہ سب کے ساتھ نہیں لڑ سکتے، سب سے بدلہ نہیں لے سکتے، لہٰذا یہ معاملہ رفع دفع ہو جائے گا۔ یہ ان کی پلاننگ تھی۔ اور اندازہ کریں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی پلاننگ بن رہی تھی، ان کے گھر کو گھیر دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرما لی، تو باقی صحابہ کا کیا حال ہوگا؟ جو بھی اپنے ایمان کا اعلان کرتا اور بس اس کی شامت آ جاتی۔ تو یہ بہت قربانی والا، مشقت والا زمانہ تھا۔ اس کے مختلف واقعات آپ نے سنے بھی ہوئے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ کے اوپر ان کے جو مالک تھے، جو ظاہری طور پہ چونکہ غلام تھے یہ، تو وہ بہت تکالیف، کوڑے مارتے، کبھی پتھر کی سل رکھ دیتے، اور وہ بھی ایسے پختہ ایمان والے، ایسے پکے ایمان والے، وہ بھی آہد کہتے تھے کہ نہیں ہے، خدا ایک ہی ہے، خدا ایک ہی ہے۔ اس بات سے وہ چڑھتے تھے، یہی ان کا ویک پوائنٹ تھا، کیونکہ وہ کئی خداؤں کے ماننے والے تھے، تو ان کے انداز زندگی پر، لائف سٹائل پر ضرب لگتی تھی، یہ وہ برداشت نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ یہ جو مکی زندگی کا جو زمانہ تھا، یہ میں نے صرف اشارہ کیا کہ جو بندہ بھی عملاً مسلمان بنتا ہے، کچھ نہ کچھ اس کی جھلک اس کی زندگی میں ابتداً یہ آتی ہے، یہ نارمل ہے، اسے گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ باتیں وہ ہیں جو اکثر سالکین
مرد بھی خواتین بھی پوچھتے ہیں. اسی لیے ارادہ کیا کہ یہ بات بالکل کلیئر کر دیں کہ یہ گھبرانے کی بات نہیں ہے, یہ بالکل نارمل, اور یہ آپ کی ترقی کا ذریعہ ہے. یاد رکھیں کہ لوگوں کی مزاحمت سے, لوگوں کی مخالفت سے ہمیشہ آپ کی ترقی ہوتی ہے. جو بھی چیز آسانی سے مل جائے نا, اس کی قدر نہیں ہوتی انسان کو. ایک فطری اصول ہے, انسان کی فطرت میں یہ چیز ہے. تو جب کسی کو مزاحمت ہوتی ہے, مخالفت ہوتی ہے, کوئی داڑھی کا مذاق اڑا رہا ہے, کوئی لباس کا مذاق اڑا رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ تو اب دیکھو بالکل ہی فارغ ہو گیا ہے, مولوی بن گیا ہے, پہلے کتنا سمارٹ قسم کا یہ نوجوان تھا, اور کیا اس کی ڈریسنگ ہوتی تھی, اور کیا اس کے سٹائل ہوتے تھے, اس طرح کی باتیں کر کے نا اس کو ذرا جوش دلاتے ہیں. اب وہ سنت لباس کے مطابق, سنت کی زندگی کے مطابق سادگی کے اندر آ چکا ہوتا ہے. تو یہ تو ہو گیا وہ چیپٹر جو تانوں سے متعلق ہے, کہ تانے دینا اور پرانی باتوں کو اس کے ساتھ کمپیئر کرنا. اور پھر بعضوں کا مجاہدہ اس سے زیادہ ہو جاتا ہے. بعضوں کی تو یہاں تک ہو جاتا ہے معاملہ کہ گھر والے ہی کہہ دیتے ہیں کہ بھئی چلو انسان بن کے آؤ, داڑھی شاڑھی کٹا کے آؤ, اور بالکل اپنی اصلی نارمل حالت میں آؤ. انا للہ و انا الیہ, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کی مشابہت کو وہ نارمل چہرہ ہی نہیں سمجھتے. خیر, ہم اس میں والدین کو, عزیز اقارب کو اتنا زیادہ قصوروار بھی ٹھہراتے نہیں, اس لیے کہ اس حلیے کے اوپر بہت پیسہ لگا ہے. اس حلیے کو بدنام کرنے پر انٹرنیشنلی بہت پیسہ لگایا گیا. بار بار ایک چہرہ, بار بار ایک شکل, ایک خاص لباس, ایک خاص انداز بار بار اسکرین پہ لایا گیا ہے کہ یہ ہے وہ خطرناک شخصیت, اس سے بچو. تو لاشعوری طور پر انسانوں کے ذہن میں, بیک اینڈ میں وہ چیز چلی جاتی ہے. جب ایک چیز بار بار انسان دیکھتا ہے, سنتا ہے, دیکھتا ہے, سنتا ہے, دن میں کئی دفعہ سنتا ہے, کئی دفعہ دیکھتا ہے, تو انسان کے ذہن میں ایک چیز بیٹھ جاتی ہے, اور یہی مقصود تھا. تو اس کی وجہ سے اس حلیے سے, اس چہرے سے ایک طبعی نفرت مسلمانوں کے اندر بیدار کر دی گئی. اب جو بندہ نیکوکاری والی زندگی اختیار کرتا ہے اور ظاہر اپنا اڈاپٹ کرتا ہے, خواتین پردہ شروع کرتی ہیں, تو ان کو بھی حیرت کی بات ہے کہ ماں باپ کی تو شرعی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو پردہ کروائیں. یہ فرائض میں سے ہے, یہ کوئی مستحب یا نفل چیز نہیں ہے. لیکن ہمیں تو عجیب کارگزاریاں ملی کہ یعنی ایک بچی نے پردہ شروع کیا, پہلے نہیں کرتی تھی, اب نیک بن گئی, نیکی کی طرف آنا شروع ہوئی, پردہ شروع کر دیا. تو سارے گھر والے کسی شادی کے پروگرام میں جا رہے تھے, تو سب گاڑی میں بیٹھے, تو جب وہ بچی پردے میں, برقعے میں آ کے بیٹھی, تو خود باپ نے بولنا شروع کر دیا کہ یہ تم نے کیا حلیہ, یہ کیا پہنا ہوا ہے تم نے, تم ہمیں ذلیل کرواؤ گی, تمہاری وجہ سے ہمیں شرمندگی ہوگی کہ یہ کس قسم کی ان کی بیٹی ہے. لہٰذا اس کو گاڑی سے اتار دیا, اس کو کہا تم گھر پہ رہو, تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ ہمارے ساتھ جاؤ. اللہ اکبر. یعنی مسلمانوں کی عقلیں اس درجے کی مسخ ہو جائیں گی. اس بارے میں احادیث تو بہت موجود ہیں کہ قرب قیامت میں کیا احوال آ جائیں گے. جیسے مشہور حدیث ہے کہ ایک ایسا بھی وقت آئے گا کہ جب تم صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح سمجھنا شروع کر دو گے. یعنی جو بندہ صحیح ہوگا اس کو بجائے اپریشیٹ کرنے کے اس کو غلط کہنا شروع کر دیں گے کہ نہیں یہ غلط ہے. اور جو غلط ہیں, فحاشی اور یعنی پھیلانے والے, ان کو سٹارز کا نام دیا جا رہا ہے, اور ان کو کہتے ہیں جی ان کو فالو کرو, اور ان کو عزت دی جا رہی ہے, ایسے نام دیے جا رہے ہیں, ان کو ساری دنیا کے سامنے بلا کے ایوارڈز دیے جاتے ہیں کہ جی ماشاءاللہ آپ نے فلاں فلم میں بہت فحاشی پھیلائی ہے, بہت اچھا کیا, یہ آپ انعام پکڑیں اس کا. تو ان کو ریٹنگ دی جاتی ہے باقاعدہ. تو یہ وہی حدیث ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دی تھی کہ قرب قیامت میں ایسا وقت آئے گا. مسلمانوں کے بارے میں بات فرمائی, کفار کے بارے میں تو نہیں فرمائی. ایک صحابی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت لمبی کانورسیشن, لمبی حدیث ہے, اس کا ایک ٹکڑا ہے کہ اس وقت تم کیا کرو گے جب ایسا زمانہ آ جائے گا کہ تم صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح کہنا شروع کر دو گے. تو صحابی بڑے حیران ہوئی, یا رسول اللہ ایسا وقت بھی آ جائے گا؟ ہمارے ہاں ایسا وقت بھی آئے گا.
تو واقعی یہ وہ زمانہ آ چکا ہے کہ جو بھی سالک یا سالکہ توبہ طائب ہو کر نیکی کی زندگی کا آغاز کرتا ہے اور ظاہر کو ایڈاپٹ کرتا ہے، تو اس کے لیے پھر آپ سمجھ لیں کہ مکی زندگی تو خیر بہت قربانیوں والی، بہت مشقت والی تھی، لیکن اس کی کوئی نہ کوئی جھلک اس کی زندگی میں شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن اگلی بات جو حوصلہ افزا ہے وہ یہ کہ یہ صرف تھوڑا سا ایک ڈیوریشن ہوتا ہے، تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نا پکانا ہوتا ہے اس کو بھٹی میں ڈال کے۔ آپ کو پتہ ہے نا جو مٹی کے برتن بنتے ہیں تو پہلے اس کو مولڈ کر دیتے ہیں، ایک شکل دے دیتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کو آگ میں رکھتے ہیں، پکاتے ہیں۔ اینٹیں بھی ایسے ہی ہوتی ہیں، بالکل نرم مٹی کی ہوتی ہیں، گارے کی، سانچے میں ڈال دیتے ہیں، پھر اس کو بھٹے میں لے جاتے ہیں، پکاتے ہیں وہاں، آگ کی شدت سے پک کر پھر وہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے، سالڈ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی کچھ مزاحمت زندگی میں بھیج کے، کچھ ریزسٹنس بھیج کے انسان کو پکا کرتے ہیں۔ اتنی بات یاد رکھ لیں یا اس عاجز پہ اعتماد کر لیں کہ یہی لوگ جو آج آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، یہی قریب والے، ایک وقت آئے گا اگر آپ استقامت سے نیکی کے راستے پر چلتے رہے، زیادہ دن کی بات نہیں ہے، کچھ دنوں بعد یا کچھ عرصے بعد یہی لوگ آپ کو دعاؤں کے لیے کہا کریں گے کہ جی یہ نیک بچہ ہے، ہمارے سامنے اس کی پہلی زندگی بھی ہے اور اب کی زندگی بھی ہے، تو لہٰذا وہ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ یہ بچہ نیک بن چکا ہے، یہ لڑکی نیک بن چکی ہے، تو وہ خود ہی خاندان والے جو کسی زمانے میں مذاق اڑاتے تھے، مزاحمت کرتے تھے، مشقت کا ذریعہ بنتے تھے، وہی پھر آپ کو دعاؤں کے لیے کہیں گے۔ چنانچہ یہ سب احوال جو مکی زندگی میں صحابہ کے ساتھ آئے، یہ ہر سالک کی زندگی میں ابتداً آتے ہیں۔ چنانچہ بعض لوگ تو بائیکاٹ کر دیتے ہیں کہ بس اب تم تو اس طبقے سے تعلق رکھنا شروع ہو گئے ہو کہ جو بدنام زمانہ ہے، لہٰذا ہمارے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ لہٰذا اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں صحابہ کو دیا کہ آپ ابتداً اپنے ایمان کو چھپائیں۔ تو سالک کو اور سالکہ کو چاہیے کہ وہ نیکی تو کرتے رہیں، نیکی سے تو پیچھے نہیں ہٹنا، لیکن یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں فلاں سلسلے میں بیعت ہو گیا ہوں۔ اچھا، اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ لوگ چونکہ پہلے ہی اشکالات کا شکار ہیں۔ میں نے شروع کے بیانات میں بات کی تھی کہ آج کل چونکہ ڈھونگی پیر بھی بہت زیادہ ہیں، فراڈی پیر بھی بہت ہیں، جنہوں نے واقعتاً تصوف کو بدنام کیا، تزکیہ نفس کی محنت کو بدنام کیا، اس پلیٹ فارم کو ہائی جیک کر لیا۔ تو والدین اگر منع کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کی خیرخواہی کی وجہ سے، وہ کہتے ہیں کہ کسی غلط بندے کے ہاتھ نہ چڑھ جائے اور ایسا نہ ہو کہ کسی نقصان کا جو ہے پھر وہ سبب بن جائے، اس لیے وہ آپ کی خیرخواہی کے لیے، آپ کی بھلائی کے لیے آپ کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جہاں یہ بات ہے تو وہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ بالغ ہو جانے کے بعد، جب بچہ یا بچی بالغ ہو جاتے ہیں، پھر اس کے دین، ایمان اور اخروی معاملات، اس کا والدین سے نہیں پوچھا جائے گا، اس کا اسی بچے سے، اسی بچی سے پوچھا جائے گا۔ یعنی ہر شخص جو قبر میں جائے گا تو وہ جا کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی مجھے داڑھی امی نہیں رکھنے دیتی تھی، یا ابو مجھے یہ لباس نہیں پہننے دیتے تھے، یا مجھے محلے والے یا دوست احباب یا رشتہ دار نمازیں نہیں پڑھنے دیتے تھے، میں ذکر اذکار اس لیے نہیں کر سکتا تھا۔ بالغ ہو جانے کے بعد ہر شخص اپنے اعمال کا خود جواب دے۔ ہاں، بلوغت سے پہلے بچہ ہر معاملے میں ماں باپ کے انڈر ہوتا ہے، لیکن بالغ ہو جانے کے بعد یہ انسان کا ذاتی معاملہ بن جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی اصلاح کے لیے، تربیت کے لیے کسی نہ کسی رہبر کو پکڑے، جس کی علامات اور نشانیاں میں ساتھ ساتھ پچھلے بیانات میں عرض کرتا رہا ہوں۔ اور جب انسان کو وضاحت ہو کہ میں الحمدللہ صحیح راستے پر ہوں، میرے شیخ قرآن حدیث کی روشنی میں اور اسی ٹریک کے اوپر مجھے لے کر چل رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے، تو پھر انسان جو ہے وہ اس راستے پر تو چلتا رہے، لیکن اس کا اعلان نہ کرتا پھرے۔
یعنی جان جان کر دوسروں کو بتانا آ بیل مجھے مار، کہ جس کو نہیں بھی پتا اس کو بتائیں کہ جی میں تو بیت ہو گیا ہوں اور میں تو فلاں سلسلے میں جڑ گیا ہوں، تاکہ ہر آدمی آپ کے لیے مزاحمت کا ذریعہ بنے. تو اس سے بہتر ہے کہ انسان خاموشی اختیار کرے. اور اگر کوئی پوچھے بھی کہ بھئی آپ کچھ چینج نظر آ رہے ہیں، کچھ عبادات ذکر زیادہ شروع کر دیے، تو یاد رکھیں جھوٹ کبھی نہیں بولنا. جھوٹ میں کبھی برکت نہیں ہوتی، جھوٹ میں ہمیشہ نقصان ہوتا ہے. ہاں آپ البتہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی نیک بننا تو اچھی بات ہے، میں آج کل کچھ کوشش کر رہا ہوں کہ اتنی زندگی غفلت میں گزری ہے، چلو کچھ زندگی اب میں اللہ توبہ میں بھی گزاروں. اکثر یہ جواب ہوتا ہے کہ ابھی آپ کی عمر نہیں ہے. اور حیرت کی بات ہے کہ یہ جواب 70 سال کا بوڑھا بھی دے رہا ہوتا ہے، جس کی اپنی زندگی غفلت میں گزر رہی ہوتی ہے. تو وہ نوجوانوں کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ ابھی آپ کی ایج نہیں ہے. یہ اس طرح کا لباس پہننا، داڑھی رکھنا، نیک بننا، یہ تو بڑھاپے میں بندہ جا کے کرتا ہے. بہرحال ہدایت کا ایک وقت ہوتا ہے، موت کا بھی ایک وقت ہے. کون جانتا ہے کہ ہم جوانی کی بھی دہلیز پار کر پائیں گے یا نہیں، بڑھاپے میں قدم رکھیں گے یا نہیں، یہ کون جانتا ہے. اور بالفرض بڑھاپے تک پہنچ بھی گئے تو ہدایت کا بھی ایک وقت ہوتا ہے. اگر ہدایت کا وقت ابھی ہے اور ابھی ہم نے قدر نہ کی اور ہدایت کی جو روشنی ہے اس کو نہ وصول کیا اور اس کو نظر انداز کرتے رہے، تو عین ممکن ہے کہ عمر تو بڑھاپے تک پہنچ جائے لیکن اس وقت ہمیں ہدایت کی توفیق نہ ہو. تو یہ ایک مضمون ہے جس کو اس عاجز نے تھوڑا سا ٹچ کیا ہے کہ جب بھی کوئی بندہ نیکی کی طرف آتا ہے تو کچھ نہ کچھ مجاہدہ، مشقت اس کو قریب والوں سے ملتا ہے. اگر بالفرض کسی کو نہیں مل رہا، جیسے بعض لوگوں کے ماشاءاللہ والدین شروع سے نیک ہیں، ان کا اپنا تعلق اور بیک گراؤنڈ نیک لوگوں سے ہے، مشائخ سے ہے، مدارس سے ہے، علماء کے خاندان ہے، تو یہ سمجھیں یہ آپ کو اللہ نے بونس دی ہے، یہ آپ کے لیے ایک بوسٹر ہے، آپ کو سٹارٹ میں جمپ مل گیا ہے، آسانی مل گئی ہے. اب آپ نے جو محنت کرنی ہے وہ اپنے نفس پر کرنی ہے، کہ اب نفس سے لڑائی ہے، باہر والوں سے لڑائی نہیں ہے، باہر والوں کی طرف سے کوئی مزاحمت نہیں، اب صرف نفس کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہے، نفس اور شیطان سے. بس اس جنگ کے اندر آپ لگیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں. اس بارے میں ایک حدیث بھی ہے، شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ نے فضائل اعمال میں اس کو ذکر بھی کیا کہ ایک صحابی رسول نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ سے عشق ہے یا محبت ہے، کوئی ایسا لفظ کہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان کو کہا کہ ذرا دھیان سے بات کرو، کیا کہہ رہے ہو. تو وہ تھوڑا سنبھلے اور انہوں نے پھر کہا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایسے ہی فرمایا کہ ذرا دھیان سے بات کرو، کیا کہہ رہے ہو. تو وہ صحابی بڑے حیران ہوئے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو مجھ سے جو بندہ بھی عشق کرے گا، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، جو بندہ بھی عشق یا محبت کرے گا تو مصائب اور پریشانیاں اس کی طرف ایسے لپکیں گی، ایسے بھاگیں گی جیسے پانی جو ہے وہ اونچائی سے نیچے کی طرف جاتا ہے. پانی جب بھی پہاڑی پر یا کسی سلوپ پر ہو تو فوراً نیچے ڈھلان کی طرف جاتا ہے. تو فرمایا کہ جو بندہ مجھ سے عشق محبت کرے گا، تو فرمایا تو یہ اصول کی بات ہے، یہ بیسک پرنسپل ہے کہ اس کی طرف مصائب، پریشانیاں یہ آئیں گی. اچھا، اس حدیث کو سن کے پریشان نہیں ہونا چاہیے بلکہ اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے. ہوتا نا بندہ کہتا ہے جی میں تو یہ بات سن کے ڈپریشن میں چلا گیا. نہیں، آپ نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. دیکھیں ایک ہوتا ہے سیدھا سیدھا روڈ، آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں سیدھی سڑک پہ تو آپ بڑے ریلیکس ہو کے ڈرائیو کرتے ہیں، سب لوگ آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں. لیکن جب آپ آف روڈ جاتے ہیں، پہاڑی علاقے میں جاتے ہیں جیپ کے اوپر، تو آپ ڈھیلے ڈھالے نہیں بیٹھتے، آپ بیلٹ لگا کر اپنے آپ کو کسی نہ کسی چیز سے پکڑ لیتے ہیں. کیوں؟ آپ کو ذہنی طور پر پتہ ہے کہ اب یہ مشقت والا راستہ ہے اور یہاں پر کھڈے جھٹکے لگنے ہی لگنے ہیں اور ان سے ہو کر ہی پھر میں کسی منزل پہ پہنچوں گا. لہٰذا جن لوگوں کو ماؤنٹیننگ کا شوق ہوتا ہے، اس طرح کے خوبصورت مناظر دیکھنے کا شوق ہوتا ہے، پھر وہ آف روڈ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں سڑک جہاں پر جاتی ہے وہ تو عام سے مناظر ہے، ہر آدمی دیکھے ہوئے ہیں، تو وہ نایاب چیز دیکھنے کے لیے پھر آف روڈ جاتے ہیں. بہت مشقت والے راستے سے اسپیشل گاڑیاں ہوتی ہیں، اسپیشل جیپیں ہوتی ہیں، ان پر پھر وہ ان مشقت والے راستوں سے گزرتے ہیں، پھر وہ اپنی چاہت کا منظر دیکھتے ہیں. تو یوں ہی سمجھ لیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ، عشق کا دعویٰ یہ کرنا تو آسان ہے، لیکن چونکہ یہ بہت قیمتی منزل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آخرت میں اکٹھے ہو جانا یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے، تو کیا خیال اللہ تعالیٰ اس کے لیے آزمائیں گے نہیں؟ تو یہ راستہ آزمائش کا ہے، اس لیے اس راستے میں مشقت آتی ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما دی تاکہ آپ ذرا تیار ہو جائیں کہ یہ راستہ سیدھا سیدھا نہیں ہے، اسموتھ روڈ نہیں ہے، یہ آف روڈ ہے، یہاں پر جھٹکے کھڈے آپ کو لگیں گے، آپ کو ذرا ذہنی اور جسمانی طور پر تیار ہونا ہے، بس اتنی ہی بات، ورنہ منزل تو اصل یہی ہے۔ تو خیر اس موضوع سے متعلق پھر بات کا خلاصہ یہ کہ جو بھی بندہ بیعت ہوتا ہے تو ابتداً اس کی زندگی میں مشقت، قربانی یہ لازم سی بات ہے، آتی ہی آتی، کسی نہ کسی درجے میں آتی ہے، اس کو بالکل خندہ پیشانی کے ساتھ، اچھے انداز سے، بالخصوص اچھے اخلاق سے بعض اوقات اس وقت میں جو سالکین ہیں وہ اپنے اخلاق کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں، غصہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ جی میں نیکی کے راستے پہ چل رہا ہوں اور مجھ سے کیوں اس بات پر بحث کرتے ہیں یا مجھے کیوں سمجھاتے ہیں۔ نہیں، میں نے آپ کو اشارہ کر دیا کہ مکی زندگی کو یاد رکھیں کہ صحابہ بالکل قربانی کے ساتھ، مشقت کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ انہوں نے وہ وقت گزارا اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بڑے بڑے مقامات دی۔ تو وہ بحث نہیں کرتے تھے، بس اپنا راستہ بدل لیتے تھے، خاموشی اختیار کر لیتے تھے، اور اسی پر اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر بہت اجر عطا فرمایا۔ اس کے بعد دوسرا جو نقطہ ہے وہ یہ کہ جب انسان بیعت ہوتا ہے تو اس کے ظاہر میں کچھ چینجز آتی ہیں، یعنی ظاہری لباس میں، ظاہری طور پر دیکھنے میں بھی چینج آتا ہے، اور یہ بھی آنا چاہیے۔ بعض لوگ اس بارے میں سوچتے ہیں کہ نہیں، پہلے ہمارا باطن بن جائے پھر ہم ظاہر پر محنت کریں گے، لہٰذا وہ ظاہری سنتیں چاہے لباس کی ہوں، چہرے کی ہوں، اور سنتیں ان پہ عمل نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی پہلے باطن تو بن جائے، باطن تو ٹھیک ہو جائے۔ تو دیکھیں یہ بات اصولی طور پہ تو درست ہے، لیکن اس کی حد کیا ہے؟ آپ کو کس دن پتہ چلے گا آج میرا باطن بن چکا ہے؟ بھئی باطن تو موت تک بنتا رہے گا، اور ہم تو کبھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوں گے، کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ آج ہم اندر سے مکمل بن چکے ہیں، ہم کامل ہو چکے ہیں۔ یہ سٹیج تو کبھی بھی نہیں آنی، موت تک ہر انسان کو، چاہے کتنا بڑے سے بڑا ولی اللہ کیوں نہ ہو، اس کو بھی خطرہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میرا انجام کیسا ہوگا۔ آج تو اللہ نے نیکی کی توفیق دی ہے، ظاہر بھی ہے، کچھ چند دو چار اعمال بھی میں کر رہا ہوں، لیکن اختتام میرا کیسا ہوگا یہ تو کسی کو گارنٹی نہیں ہے۔ اس لیے باطن تو بنتا رہے گا، آخری سانس تک بنتا رہے گا، اور ظاہر جو ہے اس کو جلدی اختیار کر لینا چاہیے۔ اصل میں جو آپ کا ظاہر ہے نا، وہ آپ کے باطن کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ جیسے بعض اسکول، کالج، یونیورسٹی کے لڑکے تھے، اب وہ پوچھتے تھے کہ جی ابھی ہم اندر سے تو چینج نہیں ہوئے، لیکن اگر ظاہری طور پر ہم ٹوپی رکھ لیں یا اسلامی لباس پہن لیں یا داڑھی رکھ لیں، تو پھر ہم جب کوئی الٹا کام کرتے ہیں تو لوگ ہمیں باتیں کرتے ہیں، مولوی صاحب یہ کیا کر رہے ہو؟ اب عادتیں تو وہی ہیں پرانی، کنسرٹس پہ جانا، سینموں میں جانا، موٹر سائیکل کو ماشاءاللہ ایک ٹائر پہ چلانا، نوجوانوں کے شوق ہوتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں اب جب ہم یہ حرکتیں کرتے ہیں، پرانے شوق ہیں، تو اب لوگ کہتے ہیں دیکھو مولوی صاحب شرم کرو، یہ کیا کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا دیکھو الحمدللہ آپ کے ظاہر کی وجہ سے لوگ آپ کے محافظ بن گئے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حلیہ، یہ جو ظاہر میں یہ کریکٹر بنا ہوا ہے، یہ میچ نہیں کرتا اس حرکت سے جو یہ ہو رہی ہے، اسی لیے وہ آپ کو سمجھاتے ہیں کہ یہ کام آپ کے کرنے والا نہیں ہے۔ حالانکہ وہ تو نہیں جانتے کہ آپ کو بھی تبدیل ہوئے ایک ہفتہ ہوا ہے، ابھی ایک ہفتہ ہوا آپ نے توبہ کی ہے، تو عادات تو زندگی بھر کی ہوتی ہیں، آہستہ آہستہ جاتی ہیں، یہ ان کو نہیں پتہ، لیکن آپ کے ظاہر کی وجہ سے وہ خود سمجھتے ہیں کہ یہ جو ظاہری شکل حلیہ ہے اس کو زیب نہیں دیتا کہ یہ اس قسم کا کام کرے، تو ظاہر آپ کا باطن کی بھی حفاظت کا محافظ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ظاہر کو جلدی اڈاپٹ کر لینا چاہیے، اور بعض ساتھی جو ہیں وہ بعض کا بہت عرصہ تک جڑے رہتے ہیں لیکن ان کے ظاہر میں اتنا چینج نہیں آتا۔ خیر مشائخ تو اس بارے میں کبھی زور زبردستی نہیں کرتے، کبھی نہیں کہتے۔ حضرت ڈاکٹر صاحب دامت برکاتہم عالیہ کے پاس ایک نوجوان آتے رہے، بہت عرصہ آتے رہے، یعنی 10 سال یا اس سے بھی زیادہ عرصہ،
لیکن نہ چہرے پہ سنت نہ لباس، وہ اسی اپنے لباس میں آتے تھے، آفس سے سیدھا آ جاتے. تو حضرت نے ایک مرتبہ ان کی غیر موجودگی میں بات کہی کہ میں چاہتا تو ہوں کہ نوجوان اتنی مدت سے آ رہا ہے، ذکر اذکار بھی کر رہا ہے، ماشاءاللہ نوافل پڑھ رہا ہے، نیک اعمال کر رہا ہے، لیکن ظاہری طور پر جو ہے اس نے اپنے آپ کو بالکل چینج نہیں کیا. میں اس کے لیے بہت دعا کرتا ہوں اور بڑی چاہت ہے کہ اپنے ظاہر کو بھی بدل لے. تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ انسان بس بالکل ہی کہے کہ ظاہر کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے. بھئی ظاہر کی بڑی ویلیو ہوتی ہے، بڑی قیمت، اللہ کے یہاں بھی بڑی قیمت ہے. چنانچہ جو سنتوں کی بات آئی تھی کہ فنا فی الرسول، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ فنا فی الرسول کے درجے پر پہنچ جائے اور ظاہری سنتوں کو اڈاپٹ نہ کرے؟ تو یہ اس کا تربیت کا ایک حصہ ہے، ایک سیکشن ہے. لہٰذا اپنے لباس کو، چہرے کو، بالخصوص اپنی نگاہ کو، اپنی زبان کو، اپنے کان کو، اپنے دل اور دماغ کے خیالات کو، اپنی ہر چیز کی حفاظت کرے. اب ہمیشہ یاد رکھے کہ میں بیعت ہو چکا ہوں، میں توبہ طائب ہو چکا ہوں، میں عام آدمی نہیں رہا جو پہلے کسی زمانے میں تھا. آپ اندازہ کیجئے کہ صحابہ کرام کے لیے یہ ٹرننگ پوائنٹ آسان نہیں تھا، بہت مشکل تھا. لیکن جب وہ تبدیل ہو گئے، چینج ہو گئے، تو اپنے پرانے جو لذتوں کے زمانوں کی باتیں تھیں وہ کبھی اس کو لذت سے یاد نہیں کرتے تھے، بلکہ انہوں نے اس کے لیے نام رکھ لیا زمانہ جاہلیت. وہ خود کہتے تھے کہ ہم جاہل تھے، حالانکہ پہلے شراب ان کے لیے، یعنی شراب کی حرمت نہیں آئی تھی، شراب جائز تھی، زنا کے احکامات نہیں آئے تھے، وہ سب معاملات ہوتے تھے. لہٰذا قتل و غارت کر دینا، غصہ آ گیا کسی کو قتل کر دینا، ظلم کر دینا، یہ عام باتیں تھیں. لیکن جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور ایک ایمانی قرآنی زندگی شروع کر دی، تو کبھی بیٹھ کر اگر پرانے زمانے کی کوئی بات یاد آ جاتی یا تذکرہ چھڑ جاتا تو وہ اس سے نفرت کے اظہار کے لیے کہتے تھے کہ ہم زمانہ جاہلیت میں ایسے کیا کرتے تھے. اس کو کبھی لذت سے یاد نہیں کرتے تھے. ہمیں پتہ چلا کہ بعض نوجوان جو بیعت ہو جاتے ہیں، چینج ہو جاتے ہیں، اب ماشاءاللہ نیک بن گئے، ظاہر بھی اچھا ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن وہ اپنے پرانے زمانے کی باتوں کو لذت کے ساتھ یاد کرتے ہیں. یار میں بڑا سمارٹ ہوتا تھا، میں ایسے ایسے ہوتا تھا، اتنی جگہ میرے تعلقات تھے، اور ایسے میرا سٹائل تھا، ایسا میرا فیشن تھا. ہمیشہ اگر کبھی وہ بات یاد آ جائے تو اس کو آپ بھی زمانہ جاہلیت کی بات کہیں، اس کو لذت سے یاد نہ کریں. لذت کے ساتھ یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دل کو ابھی تک وہی سب کچھ پسند ہے. تو وہ سب کچھ تو پسند نہیں ہونا چاہیے، وہ تو گزرے ہوئے زمانے کی بات ہے. لہٰذا اپنے ظاہر کے اندر بھی چینج لانا چاہیے. اور یہ کرنا کتنا آسان ہے. دیکھیے جیسے روزہ ہے، جب انسان روزہ رکھ لیتا ہے، سحری کھا لی، تو افطاری تک انسان اپنے ظاہری اعمال کی بھی، آنکھوں کی بھی، کانوں کی بھی، زبان کی بھی، شرمگاہ کی بھی، ہاتھ پاؤں کی حفاظت کرتا ہے. اور وہ سمجھتا ہے کہ مجھے مغرب تک بس انتظار کرنا ہے، مغرب تک میں نے بہت احتیاط کرنی ہے، مغرب تک میں نے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے اور تقویٰ کے ساتھ یہ ٹائم پاس کرنا ہے. تو روزے دار گناہوں سے بچ جاتا ہے. حدیث میں بھی آتا ہے کہ روزہ گناہوں کے خلاف ڈھال ہے. تو ایسے ہی ڈھال ہے نا کہ جو اس کو محسوس کرے. ورنہ ایسے نوجوان بھی جو کہتے ہیں روزہ رکھنے کے بعد چونکہ ٹائم پاس نہیں ہو رہا ہوتا تو پھر ہم 2 3 4 فلمیں دیکھ لیتے ہیں، تو پھر اچھا ٹائم گزر جاتا ہے. تو ایسے روزے کا تو پھر کوئی فائدہ نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ بعض روزے داروں کو صرف بھوکا پیاسا رہنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ملتا. تو روزے کا تو مقصد یہ ہے کہ انسان تقویٰ کے ساتھ وقت گزارے. اگر عام دنوں میں وہ اپنی زبان کی، نظروں کی، کانوں کی، شرمگاہ کی حفاظت نہیں کر پا رہا تھا تو کم از کم روزے میں کرے. اب روزے میں جب اس نے سحری سے لے کر افطاری تک اپنے ان اعضاء کی اور اعمال کی حفاظت کر لی تو اسے خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ میرا روزہ بالکل ٹھیک ہو گیا، آج کا روزہ میرا بالکل درست گزرا، تقویٰ کے مطابق گزرا. اسی لیے اس پر بعض لوگوں نے کہا کہ دیکھو زندگی تو 3 دن کی ہے، لہٰذا اس 3 دن کو صبر اور تقویٰ کے ساتھ گزار لو. تو کسی نے پوچھا جناب 3 دن کی کیسے؟ انہوں نے کہا ایک وہ دن جو گزر گیا، ایک جو آج ہے، اور ایک جو کل آنا ہے. یہ 3 دن کی زندگی ہے.
تو کہنے والے نے کہا کہ جناب جو دن گزر گیا وہ تو گزر گیا، اس کو آپ شمار کیوں کرتے ہیں، وہ تو پاسٹ ہو گیا. اصل تو بات یہ ہے کہ جو آج ہے اور جو کل آنے والا ہے یہ ہے اصل. تو پھر اس پر کسی عارف نے کہا کہ بھائی جو گزر گیا وہ تو واقعی گزر گیا، اور جو ابھی آیا نہیں اس کا تو معلوم ہی نہیں کہ ہم کل بیدار بھی ہوں گے یا نہیں. تو پتہ چلا کہ زندگی صرف ایک دن کی ہے جو آج آپ گزار رہے ہیں. چنانچہ اس پہ ایک بزرگ نے عربی کا ایک قول کہا، فرمایا الدنیا یوم ولنا فیہا صوم، کہ دنیا ایک دن کی ہے اور ہم نے اسے ایک دن میں روزہ رکھا ہوا ہے. جیسے روزہ دار آدمی ایک دن پرہیزگاری کے ساتھ گزار دیتا ہے، تقویٰ کے ساتھ گزار دیتا ہے، اپنے روزے کی حفاظت کرتا ہے اور روزہ اس کے اعمال کی حفاظت کرتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ دنیا ایک دن کی ہے اور ہم نے اسے ایک دن میں روزہ رکھا ہوا ہے. سبحان اللہ. یہ کیفیت ہونی چاہیے سالک کی، یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ ہر وقت اس کی موت اس کے سامنے ہو اور وہ ایک ایک دن اس طرح گزارے کہ بس آج کا دن میں تقویٰ پر گزار لوں اور رات تک میں خیر و عافیت سے اپنے معمولات پورے کر لوں، اپنے اعمال کی اور اعضاء کی حفاظت کر لوں. تو جیسے روزے کے اندر وہ ایک ایک دن گن کے گزار رہا ہوتا ہے، ایسے وہ تقویٰ پرہیزگاری کے ساتھ اپنا دن گزارے. اور اگلا دن آئے تو پھر یہی فارمولا کہ آج کا دن میں نے اپنی حفاظت کرنی ہے. اگر یہ کرتا رہے گا تو انشاءاللہ جتنی بھی اس کی زندگی ہوگی ہر دن اس کا تقویٰ طہارت کے ساتھ گزرے گا. بیعت کے وقت عام طور پہ انسان توبہ کرتا ہے، چونکہ اس کا نام ہی بیعت توبہ ہے جیسے میں نے شروع میں عرض کیا. لیکن بالفرض اگر کبھی کسی کے کہنے پر آپ نے بیعت کر لی، آپ کو بیعت کی زیادہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، یہ عاجز اسی لیے جو لوگ بیعت ہوتے ہیں ان کو درخواست کرتا ہے کہ آپ بیعت سے متعلق کچھ بیانات سن لیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، آپ کو پوری انڈرسٹینڈنگ ہو. لیکن چلے جیسے ہوتا ہے کوئی دوست کسی دوست کے کہنے پر یا کوئی خاتون کسی اپنی سہیلی کے کہنے پر بیعت ہو جائے تو اس کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ بیعت اصل میں یہ بیعت توبہ ہے، لہٰذا اب اس نے کامل توبہ کرنی ہے. اچھا، توبہ کی یہ قسم یہ عاجز اکثر بیان کرتا ہے کہ ایک ہے کہ انسان کہ یا اللہ میری توبہ، مجھے معاف کر دے، چند آنسو بھی نکل آئیں، رو دھو کے انسان سمجھے کہ اب میں مکمل پاک ہو گیا. یہ کامل توبہ نہیں ہے. توبہ ضرور ہے اور توبہ اللہ کو بڑی پسند ہے اور یہ بار بار کرتے رہنا چاہیے، لیکن کامل توبہ کچھ اور چیز ہے. کامل توبہ یہ ہے کہ آپ نے آئندہ تو نہیں کریں گے، اس کا تو پکا ارادہ ہے، لیکن گزشتہ زندگی میں جو غلط کام کیے ہیں اب اس کا تدارک کریں، اس کی معافی مانگیں. کیسے؟ اس میں بھی دو الگ الگ باتیں، ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد. حقوق اللہ تو یہ کہ جو فرائض آپ کی زندگی میں آپ پر واجب تھے ان کو اب ادا کریں. بیعت ہونے کے بعد انسان کو سب سے زیادہ توجہ اپنے چھوٹے ہوئے فرائض کی طرف دینی چاہیے. مثلا زکوٰۃ زندگی میں کبھی نہیں نکالی، خیال ہی نہیں تھا. اب جب توبہ ہوئے، آخرت کا خیال آیا، شیخ کی صحبت میں بیٹھے، اعمال کا شوق ہوا، تو نوافل سے زیادہ سب سے پہلے اپنے فرائض پورے کریں جو رہ چکے ہیں. تو لہٰذا جو زندگی میں زکوٰۃ ادا نہیں کی اس کو ادا کریں. اس کو نکالنے کا طریقہ بہت آسان ہے. اس عاجز کا مکمل زکوٰۃ کے مضمون پر پورا بیان ہے. اس میں ایک فارم بھی ہے اور اس فارم کو اگر آپ فل کریں تو الحمدللہ زکوٰۃ کو کیلکولیٹ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. تو اپنی گزشتہ زندگی کا بھی حساب کتاب نکال لیں. اچھا، اس میں یہ نہ سوچیں کہ بھئی میں کیسے نکالوں، مجھے کچھ چیزیں یاد نہیں. یاد رکھیں کہ انسان اپنی یادداشت کا ہی مکلف ہے. جتنا اس کو یاد ہے، اگر اس کے دل میں ایمانداری ہے، سچائی ہے، واقعی وہ توبہ کی نیت سے اپنا پچھلا ریکارڈ صاف کرنا چاہتا ہے، تو جتنا اس کی یادداشت میں ہے اسی کا وہ مکلف ہے. ظاہر سی بات ہے اس پر اس کی اکاؤنٹیبلٹی دوسرا بندہ کون کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے اسی نے کرنا ہے. اکثر جو بڑی آرگنائزیشنز ہیں یا پراپر ادارے ہیں وہ تو اپنے اکاؤنٹس مینٹین کرتے ہیں ہر سال کے، تو وہاں سے جا کے اپنی بیلنس شیٹ سے وہ نکال سکتا ہے کہ میرے سابقہ جو سال تھے ان میں میرا پروفٹ اینڈ لاس کیا رہا، اور سال کی ایک اینول ایوریج کے اوپر رکھ کے وہ زکوٰۃ دیتا جائے. اگر وہ زکوٰۃ بہت زیادہ ہو جائے، یعنی پچھلے کئی سال سے نہیں دی، اب وہ بڑی رقم بن گئی، تو بس اس کو کیلکولیٹ کر لے. ضروری نہیں ہے کہ آج آپ کے پاس اتنے پیسے ہوں، ارادہ کر لے کہ اب میں نے اس کو ادا کرنا ہے. وہ بڑی رقم بن گئی، اب اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ادا کرتا چلا جائے. اب کوئی فقیر ملے، اس کو جو آپ ویسے ہی صدقے کے طور پر
10 روپے 50 روپے دے دیتے ہیں، وہ بھی اب کوشش کرے اسی زکوٰۃ کی ادائیگی کی شکل میں دے، یعنی زکوٰۃ کا مال دے. کہیں بھی صدقہ خیرات پہلے کر رہا تھا تو اب زکوٰۃ کی مد میں بہر اس کا مصرف دیکھ لے کہ آگے جس پر خرچ کر رہا ہے اس پہ زکوٰۃ لگنی چاہیے. خیر یہ پورا مضمون زکوٰۃ کے بیان میں ہے، آپ وہاں سے اس کو سن سکتے ہیں. اسی طرح جو فرض نمازیں رہ گئیں اس کا پورا ریکارڈ نکالے. اچھا آپ سوچتے ہوں گے بھائی نمازوں کا ریکارڈ تو بہت مشکل ہے، وہ کس کو یاد ہوتی ہے؟ تو اس میں بھی یہی گزارش کہ انسان اپنی یادداشت کا مکلف ہے، اسی کے اوپر اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. اپنی یادداشت سے سوچنا شروع کرے کہ میں نے اندازاً زندگی میں کب نمازیں پڑھنا شروع کی تھی. اپنی بلوغت کا سال ایک اندازے سے سوچ لے، ایوریج مثال کے طور پہ 13 سال میں 15 سال میں کوئی مارک لگا لے اور وہاں سے اندازہ کرے کہ میں نے کب تک جو ہے وہ نمازیں باقاعدگی سے پڑھنی شروع کر دی تھی. اتنے سالوں کا حساب نکالے. کیسے نکالے؟ 5 نمازیں، 5 نمازوں میں جب سالوں کے اعتبار سے دیکھے گا تو یہ دیکھے کہ اکثر نماز کون سی چھوٹتی تھی. مثال کے طور پہ اکثر فجر اور عشاء چھوٹ جاتی ہے، جو لوگ نماز کی پابندی نہیں کرتے تو وہ بالفرض اس کی 10 سال کی نمازیں رہتی ہیں، تو وہ یہ لکھ لے کہ 10 سال کی فجریں رہتی ہیں، 10 سال کی عشاء رہتی ہے. اس کے بعد دیکھے کہ اگر وہ ظہر اکثر پڑھتا رہا، عصر مغرب اکثر پڑھتا رہا تو 50% مثال کے طور پہ اگر اس کے ذہن میں آتا ہے کہ 50% میں نے پڑھی ہوں گی اور 50% رہتی ہوں گی، تو پھر اس کا مطلب ہے گزشتہ 10 سال میں اس کی 5 سال کی ظہر، 5 سال کی عصر اور 5 سال کی مغرب رہتی ہے. یہ میں نے ایک موٹی موٹی بات اندازے سے بتائی، ہر آدمی اپنا حساب اس میں خود نکال سکتا ہے اور اسی کے مطابق اس کو قضا کرنا شروع کرے. اب آپ سوچتے ہوں گے بھئی اتنی ساری قضا نمازیں اکٹھی پڑھے گا تو اگلے دن بستر پہ بیٹھا ہوگا، گھٹنے جواب دے جائیں گے. لہٰذا اس کو اکٹھا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا بھی علماء نے اور مشائخ نے ایک آسان طریقہ بتایا کہ آپ بس اس کا ریکارڈ بنا لیں، اس کا حساب لکھ لیں. حساب لکھنے کے بعد اس کو پڑھنا شروع کر دیں. اور پڑھیں کیسے؟ جس بھی موجودہ نماز کو آپ ادا کریں، آج کی فرض نماز آپ نے مثلا عشاء کی پڑھی، اس کے ساتھ ہی آپ زندگی کی جو قضا عشاء ہے ایک وہ بھی ادا کر لیں. خاص عشاء کے بارے میں یاد رکھیں کہ اس میں 4 فرض بھی ہیں اور 3 وتر بھی ہیں. وتر چونکہ واجب ہیں تو قضا میں بھی پڑھے جائیں گے. باقی کسی نماز میں جو ہے وہ چونکہ واجبات ہوتے ہی نہیں، صرف سنتیں ہیں، لیکن سنت موقدہ بھی آپ چھوڑ دیں گے، صرف فرائض پڑھیں گے. مثلا فجر کے اندر 2 فرض، ظہر میں 4 فرض، عصر میں 4، مغرب کی 3، صرف عشاء کے اندر 4 فرض اور 3 وتر آپ قضا کریں گے. تو بہت آسان طریقہ. آپ کل آئندہ جب صبح اٹھیں گے، وضو کیا ہوگا، مصلی پہ کھڑے ہوں گے، تو جب آپ کل کی فجر پڑھیں گے، موجودہ فجر، تو اس سے پہلے یا اس کے بعد آپ اپنی قضا جو زندگی کی فجر ہے وہ ادا کر لیں اور پھر اپنے اس کھاتے میں جا کے ریکارڈ میں اس کو ٹک کر لیں. اور اس طرح سے آہستہ 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 آپ کرتے چلے جائیں. اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ یہ نمازیں جو رہ گئی تھی مکمل ہو جائیں گی. اور بالفرض زندگی نے وفا نہ کی تو آپ کی چونکہ نیت یہ تھی کہ میں نے ان کو پورا کرنا ہے، تو اگر پوری نہ بھی ہو سکی تو آپ کی اس نیت کی وجہ سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ کر دیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کھاتے کو پورا کر دیں گے. دوسری بات کہ نوافل کا اہتمام کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے. نوافل کی کثرت کرنے سے یہ بہانے ہیں اصل میں. تو بار بار وہ کہتے ہیں نا محبوب سے ملاقات کا دل کرتا ہے، تو اپنے محبوب سے ملنے کا یہ بہانہ ہے. کبھی تہجد میں اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کبھی اشراق میں کھڑے ہو گئے، کبھی چاشت میں کھڑے ہو گئے، کبھی اوابین میں کھڑے ہو گئے، کبھی وضو دوبارہ کیا تو تحیۃ الوضو پڑھ لیا، مسجد میں داخل ہوئے تو تحیۃ المسجد پڑھ لی، حاجت کی کوئی ضرورت تھی تو کھڑے ہو کے جو ہے وہ صلاۃ الحاجت پڑھ لی. تو یہ بہانے ہیں. حالانکہ اگر آپ غور کریں کہ تہجد کے نفل میں، اشراق کے نفل میں، چاشت کے، اوابین کے کسی نفل میں پڑھنے میں کوئی فرق نہیں ہے. وہی 2 رکعتیں، وہی صورتیں آپ پڑھتے ہیں، صرف عنوان فرق ہے. تو یہ بہانے ہیں، ملاقات کے بہانے. جس سے محبت ہوتی ہے بندہ بار بار بہانے سے جاتا ہے ملاقات کے لیے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے بہانے ہیں. اور جو عاشق ہوتا ہے وہ تو بار بار مصلی پہ جاتا ہے، اس کا تو مصلی سے اٹھنے کو جی نہیں چاہتا. تو اس کا فائدہ کیا ہے نوافل کو کثرت سے پڑھنے کا؟ کہ بالفرض آپ نے اپنی یادداشت کے مطابق اپنے قضا نمازیں پوری کر لیں، لیکن کچھ رہ گئی جو آپ کی یادداشت میں نہیں تھی، لیکن انفیکٹ فرشتے تو لکھ رہے ہیں، ان کے پاس لکھا ہوا تھا کہ کچھ اس کے فرائض رہ گئے. تو اس بارے میں بھی ایک حدیث ہے کہ آخرت میں جب انسانوں کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا،
اور اس کی زندگی کے کچھ فرائض رہ گئے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ شفقت کا معاملہ کریں گے, گریس مارکس دینا چاہیں گے کہ اس کو پار لگائیں. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے اچھا بھی چلو فرض نمازیں تو اس کی کم ہے, دیکھو اس کی کوئی نفلیں بھی ہیں. کہیں گے یا اللہ بالکل نفلیں اس کی ہیں. اللہ فرمائیں گے چلو ٹھیک ہے, آج میں اس کی نفلوں کو نا فرائض میں کنورٹ کر دیتا ہوں, لہٰذا اس کے نفلوں کو فرضوں میں منتقل کر کے اس کا کھاتا پورا کر دوں. اسی طرح جو لوگ نفلی روزے رکھتے ہیں, دوسرے لوگ حیران ہوتے ہیں کہ بھائی روزے تو رمضان میں ہوتے ہیں, عام دنوں میں آپ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی آج, چونکہ آج زندگیوں میں سے یہ تقوی اور اعمال نکل چکے. ورنہ سنت کے مطابق انسان کو ایام بیس کے روزے رکھنے چاہیے. تو اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ آخرت میں اگر انسان کے رمضان کے فرض روزے کچھ چھوٹ گئے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے فرمائیں گے دیکھو اس کے نفلی روزے ہیں, ان کو فرائض میں منتقل کر کے کھاتا پورا کر دو. اسی طرح زکوٰۃ اگر رہ گئی ہوگی کچھ نہ کچھ, باوجود اس کے کہ انسان اپنی طرف سے حساب کتاب پورا نکالے گا, لیکن بعض کا حساب کتاب میں ایرر آ جاتا ہے, تو اگر ایسا معاملہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دیکھو اس کے کوئی نفلی صدقہ خیرات بھی ہیں. تو جس بندے کا ہاتھ کھلا ہو نا, جو دیتا رہتا ہو 5-10 5-10 15-20 دیتا رہتا ہو, تو الحمدللہ دیکھنے میں تو بہت چھوٹی اماؤنٹ ہوتی ہے, لیکن آخرت کے اعتبار سے جب بندہ اپنی زندگی کے اوپر اس کو دیکھتا ہے تو یہ بہت بڑی رقم بن جاتی ہے اللہ کے فضل سے. تو وہ اللہ تعالیٰ اس نفلی صدقات کو بھی زکوٰۃ میں منتقل کر کے کھاتا پورا کر دیں گے. تو نوافل کی طرف سے بالکل بے توجہی نہیں کرنی چاہیے, نوافل کی طرف سے بے توجہی نہیں کرنی چاہیے, نوافل کی طرف بہت دھیان کرنا چاہیے. تو سب سے پہلے کامل توبہ کے اندر ضروری کہ حقوق اللہ, کہ اللہ کے جو حقوق تھے یعنی فرائض, حج زندگی میں فرض ہو چکا تھا نہیں کیا اب کر لے, نمازیں رہ گئی تھیں ان کو ادا کرے, فرض روزے رہ گئے تھے ان کو ادا کرے, اسی طرح زکوٰۃ رہ گئی تھی اس کو ادا کرے. اب آگے حقوق العباد, تو حقوق العباد کے اندر اگر کسی کے ساتھ کوئی زبانی تلخ کلامی کوئی معاملہ ہو گیا تھا تو اس سے جا کے معافی مانگ لے. اس سے معافی کا بھی ایک طریقہ ہے کہ بعض کا انسان نے کسی بندے کی غیبت کی ہوتی ہے, کسی کے بارے میں بیک بائٹنگ کی ہوتی ہے, یا زندگی میں اسے تو میں ہو گئی ہوتی ہے. اب معافی مانگنے کا طریقہ اگر آپ جا کے اسے کہیں گے کہ جناب میں نے آپ کی زندگی میں کئی دفعہ غیبت کی ہے, آپ مجھے معاف کر دیں, تو ماشاءاللہ ایک نیا جھگڑا کھڑا ہو جائے گا کہ اچھا تم تھے جو میری غیبتیں کرتے تھے, پھر لڑائی شروع ہو جائے گی. تو اس کا بھی آسان طریقہ یہ کہ آپ ان سے ملاقات کریں اچھے انداز میں, کوشش کریں ان کے لیے ہدیہ لے جائیں, کوئی تحفہ لے جائیں, کہ بہرحال ہدیہ دینے سے دلوں میں گنجائش پیدا ہوتی ہے, اچھا تحفہ لے کے جائیں. آج کل لوگ تحفہ بھی وہ دیتے ہیں جو گھر میں چیز فالتو ہوتی ہے نا, جو کسی کام کی نہیں ہوتی, کہتے ہیں کہ فلاں کو گفٹ کر دو. تو تحفہ دینے میں بھی اخلاص ہونا چاہیے, اچھی چیز جو آپ کو بھی پسند ہو وہ آپ تحفہ لے کے جائیں, اس کا اچھا اثر پڑے گا. اور اس کے بعد جب ملاقات ہو جائے اور آپ علیحدہ ہونے لگیں تو جاتے ہوئے یہ الفاظ کہہ دیں کہ اچھا بھائی زندگی میں بہت مرتبہ آپ کے بڑے حقوق ہوں گے جو میں ادا نہ کر سکا, حقوق میں حق تلفی ہو گئی ہوگی, تو آپ اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دیں. اگر اس نے کہہ دیا کہ ہاں میں معاف کرتا ہوں, چاہے دل سے نہ کرے, چونکہ آپ ظاہر کے پابند ہیں, آپ اس کے دل میں نہیں جھانک سکتے, اگر اس نے دل سے معاف نہ بھی کیا, زبان سے کہہ دیے کہ ہاں میں معاف کرتا ہوں, آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں وہ کیس نہیں کر سکتا, چونکہ فرشتے اس چیز کو لکھ لیں گے کہ اس نے دنیا میں اس بندے نے معافی مانگی تھی اور اس نے زبان سے کہہ دیا تھا کہ میں معاف کرتا ہوں, لہٰذا اس کی اس سٹیٹمنٹ کی وجہ سے آخرت میں یہ اللہ کی عدالت میں کیس نہیں کر سکے گا. اور یہی ہمیں مقصود ہے کہ ہمیں معافی مل جائے. تو ایسے انداز میں کہ انسان مطلقاً معافی مانگ لے کہ زندگی میں کئی حقوق ہوں گے, حق تلفیاں ہوئی ہوں گی, کئی مرتبہ انسان گرمی سردی کر دیتا ہے, کوئی اونچا نیچا لفظ بول دیتا ہے, جو اچھے الفاظ آپ کو لگے تو ایسے الفاظ بول کے ان سے معافی مانگ لے. تو یہ ہے حقوق العباد کے وہ حقوق کے زبانی کلامی کچھ معاملہ ہو گیا تھا, لیکن بالفرض اگر کسی کے ساتھ آپ نے ایسا معاملہ کر لیا کہ اس کا حق دبا لیا, مثلا بڑا بھائی ہے, والد کے فوت ہونے کے بعد وراثت کا سارا مال قبضے میں لے لیا, اب چھوٹے بہن بھائی محروم رہے ساری زندگی, لیکن اب خیال آ گیا, بیت ہو گیا, توبہ طائب ہو گیا, تو یہ نہیں ہے کہ صرف تسبیح پہ تسبیح پھیرتا رہے, مراقبے کرتا رہے لمبے لمبے اور لوگوں کے حق ادا نہ کرے. نہیں, نیکی کے پلڑے میں جائے گی اور گناہوں کے پلڑے میں جائیں گے. یہ بات یاد رکھیں ہمیشہ. اللہ تعالیٰ حق کو قائم کریں گے, اللہ تعالیٰ کسی کو فیورٹزم نہیں دیتے
کہ یہ بندہ چونکہ 2 گھنٹے مراقبہ کرتا تھا لہٰذا اس کے حقوق العباد بھی معاف کر دو. نہیں، بالکل ایسا نہیں ہوگا. یہ بالکل غلط فہمی ذہن سے نکال دیں. لوگوں کے حقوق لوگوں سے معاف کروانے پڑیں گے. لہٰذا اگر کسی کے پیسے مار لیے تھے اس کے پیسے اس کو واپس کریں اور پھر اوپر سے معافی بھی مانگے کہ پیسے آپ نے پورے دیے. معافی کس بات کی؟ کہ ایک بندہ اپنے حق سے کئی سال محروم رہا. مثال کے طور پہ کسی شخص نے کسی دوسرے بندے کے 10 لاکھ روپے اپنے پاس قبضے میں رکھے ہوئے تھے اور بالفرض 10 سال بعد اس کو توبہ کا خیال آیا تو اس نے کہا میں معافی مانگتا ہوں. اس نے 10 لاکھ روپے جا کے اس کو واپس کیے. اب معافی اس بات کی مانگے کہ وہ بندہ 10 لاکھ سے 10 سال تک محروم رہا. اس کو 10 سال میں کئی مرتبہ اپنی ضروریات کے لیے خیال آیا اور ساتھ یہ بھی خیال آیا کہ میرے پیسے تو فلاں بندے کے پاس ہے، دیتا ہی نہیں ہے. اس بات کی معافی بھی مانگے. اسی طرح کسی کی زمین قبضہ کی ہوئی ہے، کسی کے مکان پہ قبضہ ہے، کسی کی جاگیر پر، کسی کی کسی بھی چیز پر قبضہ ہے تو وہ آپ چیز بھی واپس کریں اور معافی بھی مانگے. تو بہرحال کامل توبہ اس طرح ہوتی ہے کہ انسان اللہ کے جو فرائض باقی انسان کے اوپر، واجبات باقی ان کو بھی ادا کرے اور جو لوگوں کے حقوق ہیں ان حقوق کو بھی ادا کرے. اس کے بعد انسان کا جو اوپر بوجھ ہوتا ہے گناہوں کا وہ اتر جاتا ہے، ہلکا ہو جاتا ہے. روحانیت ویسے بھی کہتے ہیں نا ہلکی چیز کو، لطیف چیز کو. اب اس نے روحانی پرواز کرنی ہے، یعنی آسمانوں کی طرف اس نے بڑھنا ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی جہاز جس میں وزن زیادہ ہو جائے تو وہ فلائی نہیں کر سکتا، اڑ نہیں سکتا. راکٹ بھی جو اڑتا ہے تو اس کا ایک لوڈ ہوتا ہے، اس لوڈ کو کیلکولیٹ کرنے کے بعد راکٹ کی لانچ کی جاتی ہے. اسی طرح روحانیت میں اگر آپ پرواز اونچی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ گناہوں کا بوجھ اتارنا ہی اتارنا ہے. اگر آپ گناہوں کا بوجھ نہیں اتاریں گے تو کبھی بھی روحانی پرواز آپ کی اونچی نہیں ہوگی. چاہے جتنے مرضی مراقبے کر لیں، جتنے مرضی ذکر اذکار کر لیں، وہ آپ کے نیکی کے پلڑے میں جمع ضرور ہوتے رہیں گے لیکن روحانی پرواز نہیں ہو سکے گی. پھر انسان کہتا ہے کہ جی مجھے بیعت ہوئے 5 سال ہو گئے، کوئی کہتا ہے 10 سال ہو گئے، کوئی مجھے چیزیں محسوس نہیں ہوتی یا روحانیت اتنی فیل نہیں ہوتی. اس کی وجہ ہوتی ہے کہ انسان گناہوں میں پھنسا ہوتا ہے. تو ہر قسم کے گناہ کو چھوڑے. آئندہ تو نہ کرنے کا پکا ارادہ اپنے عزم اور ارادے سے. غلطی کوتاہی سے ہو جائے تو استغفار کی تسبیح ویسے ہی معمولات میں ہوتی ہے، ان استغفار کی تسبیح کو بھی پوری کیفیت کے ساتھ کرے. اور جو ہے وہ سابقہ جو بوجھ تھے ان کو اتارے. اگلی بات کہ اپنی مرضی کو ختم کرے. یاد رکھیے کہ بیعت ہونے کے بعد بھی جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ نفس کی رکاوٹ ہے. اس پر پہلے بھی تھوڑی بات ہوئی کہ انسان شیخ کی صحبت میں بھی بیٹھتا ہے، ان کے وعظ بھی سنتا ہے، ان کی باتیں بھی سنتا ہے، لیکن کرتا اپنی ہے، وہی کرتا ہے جو اس کا اپنا دل چاہتا ہے. تو اگر بندہ اپنی مرضی کو ختم نہیں کرے گا، اپنے نفس کی بات کو ماننا نہیں چھوڑے گا تو وہ آگے ترقی نہیں کر سکے گا. بس وہ خیر کی باتیں سن رہا ہے لیکن ایسے ہی جیسے ایک کان سے داخل ہوتی ہیں دوسرے کان سے نکل جاتی ہیں. تو اپنی مرضی کو مارنا، اپنی مرضی کو مارنے کا کیا مطلب کہ شیخ نے ایک بات کہہ دی ہے کہ آپ کے لیے بہتر ہے آپ ایسا کر لیں. یاد رکھیں کہ مشائخ حکم نہیں دیتے. کیوں نہیں دیتے؟ کہ اگر شیخ نے کسی بات کا حکم دے دیا اور مرید نے اس پر انکار کر دیا یا اس پر عمل نہ کیا تو مرید کا نقصان ہوگا. اس لیے وہ حکمن نہیں کہتے کہ میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ آپ یہ کام کریں. بہت خال کوئی بہت اہم بات ہو تو وہ حکمن دے بھی دیتے ہیں، لیکن عام طور پہ وہ ترغیباً کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ آپ یہ کام ایسے کر لیں یا فلاں کام کو چھوڑ دیں. تو اس وقت جو ہے مرید کو چاہیے کہ اپنے نفس کی بات کو چھوڑے اور اس وقت شیخ کی بات کو مان لے، چاہے وہ سمجھ میں آئے چاہے وہ سمجھ میں نہ آئے. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ جا کے انسان کو سمجھ میں آتی ہیں. بعض لوگ بیعت ہوتے ہیں تو شروع میں بہت زیادہ سوالات کرتے ہیں. یہ کوئی بری بات نہیں ہے، ٹھیک ہے سمجھنا چاہیے، لیکن اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے. کچھ چیزیں عقلاً سمجھ میں آتی ہیں اور کچھ چیزیں قلباً سمجھ میں آتی ہیں. جو چیزیں قلباً سمجھ میں آتی ہیں اس کو تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے اور تھوڑا سا ٹائم دینا بھی چاہیے. لہٰذا اپنی مرضی کو ختم کر کے شیخ کی بات پر اعتماد کرے. جس طرح وہ کہہ رہے ہیں وہ نہیں بھی سمجھ میں آ رہا تو اس کو مانتا جائے اور کرتا چلا جائے. ایک بہت اہم بات جو اکثر سوال بھی ہوتا ہے کہ بیعت کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے، بیعت توڑنے کا اختیار کس کے پاس، یہ اکثر سوال ہوتا ہے. اور اس پر اسی سے جڑی ہوئی چیزیں بھی ہیں. مثلاً
بعض سالکین یہ سمجھتے ہیں کہ شیخ ہم سے ناراض ہو گئے. اللہ اکبر. یہ شیطان کا اتنا بڑا وسوسہ ہے. بھئی آپ شیخ کو چھوئی موئی کا پھول تو نہ سمجھیں کہ آپ نے بظاہر کوئی ایسی بات بھی نہیں کی اور بظاہر کوئی واقعہ بھی نہیں ہوا, صرف رابطہ نہیں رہا یا چند دن آپ نہیں گئے یا آپ نے کوئی میسج کیا اور شیخ نے رپلائی نہیں کیا تو بس فوراً دل میں خیال ہے کہ شیخ مجھ سے ناراض ہو گئے. اور یہ شیطان اس وسوسے پہ اتنا زیادہ پٹرول ڈالتا ہے کہ وہ یہاں تک ذہن میں بٹھا دیتا ہے کہ شیخ نے تمہیں اپنی بیعت سے نکال دی ہے. سبحان اللہ. شیخ نے تم سے بیعت توڑ دی ہے, تمہیں نکال ہی دیا ہے. یہاں تک وسوسے ڈال دیتا ہے. تو اس میں ایک اصولی بات سمجھ لیں کہ بیعت کرنے کا اختیار شیخ کے پاس ہوتا ہے. مثلا کوئی بندہ اپنے آپ کو پیش کرے یا کوئی خاتون کہے کہ میں بیعت ہونا چاہتی ہوں, تو یہ شیخ کو اختیار ہے, وہ بیعت کرنا چاہے تو کر لے, نہ کرنا چاہے تو نہ کرے. لیکن بیعت توڑنے کا اختیار شیخ کے پاس نہیں ہوتا, یہ مرید کے پاس ہوتا ہے. یہ اتنا سا اصول اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے تو انشاءاللہ آپ کو شیطانی وساوس سے لڑنا آسان ہو جائے گا کہ کوئی شیخ کسی مرید کو اپنی بیعت سے خود نہیں نکال سکتا. یہ اصولی بات ہے. ہاں, مرید جس دن ارادہ کرے, دل میں کچھ کہنے کی بھی ضرورت نہیں, کچھ ظاہری نہیں ہے کہ شیخ کو فون کر کے اطلاع کرے کہ جی آج سے میں آپ کا مرید نہیں ہوں, تو بیعت بھی ہے. ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے, کیونکہ بہرحال جس سے انسان بیعت ہوتا ہے ان کے احسانات ہیں, انہوں نے دعائیں کی, اصلاح کی, ذکر اذکار کیے, کوئی نہ کوئی خیر کی بات تو بتائی. جس نے ایک لفظ آپ کو علم کا پڑھا دیا وہ آپ کا استاد ہے. ہاں, اگر آپ کسی غیر مناسبت کی وجہ سے, ان کے ساتھ مناسبت نہیں ہوئی, ان کے ساتھ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہیں ہوئی, ان سے فائدہ آپ محسوس نہیں کر رہے اور آپ کہیں اور بیعت ہونا چاہتے ہیں, تو آپ ہو سکتے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اسلام اور کفر کا مسئلہ ہے کہ آپ کوئی اسلام سے نکل جائیں گے اگر بیعت توڑ دیں گے, ایسی بات نہیں ہے. اصل مقصود تو پھر یاد رکھیں کہ اللہ کی ذات ہے. یہ شروع میں نے عرض کیا تھا کہ مقصود اللہ کی ذات ہے, شیخ ذریعہ ہے, شیخ مقصود نہیں ہے, مقصود اللہ کی ذات ہے. اگر کسی کو کسی شیخ سے بیعت ہونے کے بعد فائدہ نہیں ہو رہا, یا وہ سمجھتا ہے کہ میرے اندر اب وہ چینجز نہیں آ رہی, یا میں آگے نہیں بڑھ رہا, روحانی طور پہ آگے نہیں بڑھ رہا, اور وہ سمجھتا ہے کہ مجھے اب کہیں اور تعلق جوڑنا چاہیے, تو جس دن وہ اپنے دل میں ارادہ کرے گا کہ آج سے میرے یہ شیخ نہیں ہے, وہ شیخ ہے, اسی دن بیعت ٹوٹ جائے گی. شیخ کو اطلاع کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, اور بلکہ نہیں کرنی چاہیے, یہ ظاہری ادب کے بھی خلاف ہے. تو بیعت کرنے کا اختیار شیخ کے پاس اور بیعت توڑنے کا اختیار یہ مرید کے پاس. اس لیے جب یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ شیخ تو آپ کو بیعت سے نکال ہی نہیں سکتے, تو اب شیطان جتنے مرضی وسوسے ڈالے. لہٰذا شیخ بعض اوقات اصلاح تربیت کے لیے آزمائش بھی کرتے ہیں, امتحان بھی لیتے ہیں. اس میں یقیناً مرید کا فائدہ ہوتا ہے. مثلاً اب یہ امتحانات مختلف ہوتے ہیں, بعض کا کوئی امتحان, بعض کا کوئی امتحان. میرے شیخ حضرت غلام دستگیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ جملہ بہت زیادہ فرمایا کرتے تھے. فرماتے تھے میرا مرید تو وہ ہے کہ جس کو میں اندھیری رات میں یہ کہوں کہ وہ سامنے سورج نکلا ہوا ہے اور وہ دیکھ رہا ہو کہ اندھیری رات ہے, وہ کہے کہ حضرت سورج نکلا ہوا ہے. اور فرماتے تھے سامنے سورج نکلا ہو اور میں کہوں کہ اس وقت اندھیری رات ہے, تو وہ کہے حضرت اندھیری رات ہے. یعنی وہ کہتے تھے کہ اپنی ظاہری آنکھوں پر اعتماد نہ کرے, شیخ کی بات پر اعتماد کرے. یہ مثال اس لیے بولتے تھے, یہ جملہ وہ بہت کثرت سے بولتے تھے کہ میرا مرید وہ ہے کہ جو اندھیری رات میں اس کو کہوں سورج نکلا ہوا ہے تو کہ حضرت سورج نکلا ہوا ہے, سورج سامنے نکلا ہو اور میں کہوں اندھیری رات تو کہ حضرت اندھیری رات. تو یہ اس درجے کا ٹرسٹ لیول شیخ چاہتے ہیں, تبھی اس کو کسی راستے پہ ڈال سکتے ہیں نا, ورنہ وہ جس راستے کا بھی اس کو کہیں گے وہ سوالات شروع کریں, بھائی یہاں کیوں جانا ہے, ایسا کیوں کرنا ہے, مراقبہ اتنی دیر کیوں کرنا ہے, اچھا ذکر کا کیا فائدہ ہے, یہ تسبیح کیوں بتائی, وہ کیوں نہیں بتائی, تو بھائی شیخ تو اسی کام میں لگے رہیں گے. اسی لیے ٹرسٹ لیول اس درجے کا ڈیولپ ہونا چاہیے. اس میں شیخ کبھی کبھی آزما بھی لیتے ہیں. مثلا حضرت ڈاکٹر صاحب برکاتہ عالیہ نے اپنا ایک آزمائش کا واقعہ اس عاجز کو ذاتی طور پہ سنایا. اس عاجز کو فائدہ ہوا اس لیے آپ سے بھی شیئر کرتا ہوں. فرمانے لگے کہ ایک دن میں حضرت کی مجلس میں گیا اور کل میں بالکل اچھے طریقے سے حضرت کے ساتھ ہنستے مسکراتے ہماری بات چیت ہو رہی ہے, بالکل نارمل جیسے ایک تعلق ہوتا ہے.
تو میں جب اگلے دن گیا تو حضرت میری طرف دیکھ ہی نہیں رہے, بات ہی نہیں کر رہے, بالکل خاموشی اختیار کر لی, ایسے جیسے میں دنیا میں موجود ہی نہیں ہوں. مطلب میں حضرت کے سامنے بیٹھا ہوں, حضرت بات بھی کر رہے ہیں تو کسی اور کی طرف چہرہ کر کے میری طرف دیکھ ہی نہیں رہے, نہ میرا نام لے رہے ہیں, نہ مجھ سے بات کر رہے ہیں, نہ مجھے کوئی حکم دے رہے ہیں, بالکل لا تعلقی. خیر حضرت فرماتے ہیں الحمدللہ یہ باتیں چونکہ شیخ سے سیکھی ہوئی تھی کہ بعض کا شیخ اخلاص کا ٹیسٹ لیتے ہیں کہ اگر میں اس کو توجہ نہیں دیتا یا اس کی طرف نہیں دھیان کرتا تو پھر بھی یہ ٹکا رہتا ہے یا بھاگ جاتا ہے. تو فرمانے کہ یہ میری آزمائش تھی, اللہ نے میرے دل میں ڈال دی. تو فرمانے کہ میں بالکل اپنے روٹین کے مطابق جیسے معمولات کرتا تھا وہ کرتا رہا, حضرت کی مجلس میں اسی طرح بیٹھا رہا. بعد میں مجلس ختم ہو گئی, حضرت اٹھ کے چلے گئے, حضرت نے میرا پوچھا ہی نہیں. خیر ایک دن گزرا, اگلے دن آیا تو پھر یہی معاملہ, حضرت توجہ ہی نہ کریں. حالانکہ بوجھ تو بڑا تھا کہ پتہ نہیں کوئی غلطی ہو گئی ہے, کوئی ایسا معاملہ ہو گیا ہے, آخر کیوں حضرت توجہ نہیں دے رہے. لیکن فرماتے ہیں کہ بس میں بھی ڈٹا رہا کہ میں نے بھی اس دروازے سے نہیں جانا. فرماتے کہ تیسرا دن, چوتھا دن, پانچواں دن, ہفتہ, 2 ہفتے, مہینہ, 2 مہینے, 3 مہینے, 4 مہینے, 5 اور 6 مہینے. مان لیں کہ 6 مہینے مجھ پر ایسے گزرے کہ حضرت نے مجھ سے کوئی کلام نہیں کیا, کسی کے سامنے میرا نام نہیں لیا. میں ساتھیوں سے بھی بعد میں پوچھتا کہ میرے جانے کے بعد حضرت نے میری کوئی بات ہی ماتے نہیں, یعنی جیسے میرا وجود ہی نہیں ہے. اور اسی میں اصلاح بھی تھی. اور کہنے لگے 6 مہینے بعد میں جیسے روٹین میں آتا تھا, میں آ کے بیٹھا اور حضرت نے بالکل نارمل جیسے بات پہلے کرتے تھے, اچانک وہ بات شروع, اچھا بھی وہ فلاں معاملہ میں ایسے ایسے کر لیں. اور تو کہنے لگے میں پھر حیران کہ ماشاءاللہ. تو کہنے لگے بالکل نارمل ہو گیا ریلیشن شپ. تو فرماتے ہیں کہ وہ میری آزمائش کا وقت تھا, بہت مشکل تھا, 6 ماہ مجھ پر ایسے گزرے, لیکن فرماتے ہیں وہ آزمائش کا وقت تھا. یہ آزمائش کیوں ہوتی ہے اور اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ایک بنیادی اصول سمجھ لیں کہ جب ظاہری اسباب کے دروازے بند ہوتے ہیں نا, پھر انسان باطنی اسباب کی طرف توجہ کرتا ہے. میں الفاظ پھر دہراتا ہوں, جب ظاہری اسباب کے دروازے بند ہوتے ہیں پھر انسان باطنی اسباب کی طرف متوجہ ہوتا ہے. جب تک ظاہر موجود ہو انسان باطن کی طرف کبھی متوجہ نہیں ہوتا. میں آپ کو اس کی مثال بھی دیتا ہوں. جب یہ سیل فون موبائلز وغیرہ عام نہیں ہوئے تھے, ہر ایک کے پاس نہیں تھے, اکثر کے پاس نہیں تھے, تو جب کوئی بچہ گھر سے نکلتا کسی کام کے لیے یا اسکول کے لیے اور واپسی پر اپنے متعینہ وقت پر نہ آتا, مثال کے طور پہ بچے نے 2 بجے گھر واپس آنا تھا, اب 2 بج گئے, 2:15 ہو گئے, 2:30 بج گئے, بچہ نہیں آ رہا, تو ماں کیا کرتی تھی؟ ظاہری طور پہ کوئی رابطہ نہیں ہے تو ماں مصلی بچھا لیتی تھی اور بیٹھ جاتی تھی کہ یا اللہ میرے بچے کی حفاظت ہوا. پتہ نہیں کیا وجہ بن گئی, پتہ نہیں کوئی خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ نہ ہو گیا ہو, پتہ نہیں بیمار نہ ہو گیا ہو, بے ہوش نہ ہو گیا ہو. وہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ آئس کریم کھا رہا ہوتا ہے, اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ گھر میں ماں کی کیا حالت ہو چکی ہے. لیکن ماں کو تو نہیں پتا نا. اب ماں اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, رو رہی ہے, اور جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ماں کی حالت عجیب ہو رہی ہے. کیوں؟ ظاہر میں کوئی رابطہ نہیں, اب باطن کی طرف مضبوط تعلق جڑ گیا, اور ماں جو ہے وہ نفلیں مانگ رہی ہے, صدقہ خیرات کی نیتیں کر رہی ہے, نفلی روزے منت مانگ رہی ہے کہ میرا بچہ خیریت سے آ جائے, میں اتنا پیسہ دوں گی یا اتنے روزے رکھوں گی, نفلیں پڑھ رہی ہے, رو رہی ہے, گڑ گڑا کے دعائیں مانگ رہی ہے. لیکن آج جب سب کے پاس سیل فون ہے تو بچہ 2 بجے کے بجائے اگر 2:15 نہ آئے تو ماں فون کرتی کدھر ہو؟ وہ کہتا ہے اماں میں ذرا دوست کے ساتھ ہوں, 2:30 بجے تک آ جاؤں. کہتی ہیں اچھا ٹھیک اوکے. اب نہ ماں دعا کرے گی, نہ اللہ کی طرف متوجہ ہوگی, اور نہ بچے کی وہ کیفیت ہوگی. کیوں؟ ظاہری سبب, ظاہری رابطہ موجود ہے. یہ میں نے آپ کو یہ مثال دی ہے کہ جب بھی ظاہری سبب, ظاہری رابطہ موجود ہوتا ہے انسان باطن میں اٹیچ نہیں ہوتا. اسی لیے بعض مشائخ, بلکہ اکثر مشائخ صوفیہ, خاص طور سے نقشبندی سلسلے کے, وہ زیادہ تر خاموشی اختیار کرتے تھے. وہ کہتے تھے جو نعمتیں خاموشی میں ملتی ہیں نا وہ کلام سے نہیں ملتی. بیان تو ایک علیحدہ چیز ہے, بیان سے تو بہت انسان کو علمی فائدہ ہوتا ہے سالکین کو,
اور راستے کی تعین ہوتی ہے کہ اچھا یہ راستہ ایسے ہے اور اس میں یہ آزمائشیں آئیں گی، یہ امتحانات آئیں گے، لیکن اس کے علاوہ وہ اکثر اسی لیے خاموش رہا کرتے تھے. سالکین پاس بیٹھے اور وہ خاموشی کے ذریعے باطنی علاج کیا کرتے تھے. ظاہری کلام کی نسبت باطنی علاج زیادہ ہوتا تھا. فرماتے ہیں حضرت غلام سگی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک دفعہ ہم ساتھیوں کے ساتھ کھڑے تھے تو ہم 6-7 مریدین کھڑے تھے حضرت کے. تو فرمانے لگے کہ حضرت کی جیب میں کوئی پین تھا، تو حضرت نے وہ پین نکالا. اب وہ پین تھا نیلے رنگ کا، تو ذرا شام کا وقت تھا، مغرب کے قریب کا، تو وہ پین نیلا تھا، نظر بھی آ رہا تھا کہ نیلا ہے. تو حضرت نے ایک ساتھی کی طرف کیا، میں یہ دیکھنا ذرا سبز رنگ کا پین ہے نا. تو اس نے دیکھا، اس نے کہا نہیں حضرت یہ تو نیلا ہے. وہ واقعی نیلا ہی تھا. تو میں اچھا، اب پھر ماتل لیا، میں مجھے تو یہ سبز لگتا ہے. دوسرے کو دیا، یہ آپ دیکھیں ذرا اس کو غور سے، یہ سبز ہے نا. تو اس نے بھی دیکھا، نہیں حضرت یہ نیلا ہے. اب ان کو نہیں پتا تھا کہ ان کا ٹیسٹ شروع ہو چکا ہے. تیسرے کو حضرت فرماتے میں کھڑا ہوا تھا تو فوراً میرے دل میں آ گیا کہ یہ تو ٹیسٹ شروع ہو گیا. فرماتے ہیں کہ جب وہ میرے تک پہنچا تو حضرت فرمایا کہ یہ دیکھیں ذرا، یہ سبز ہے. فرمایا حضرت بالکل سبز ہے، پکا سبز رنگ ہے. فرماتے حالانکہ تھا وہ نیلا. تو فرماتے حضرت مسکرائے. تو یہ بعض اوقات مشائخ اطاعت کا ایسے اچانک ٹیسٹ لے لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کوئی مرید کس لیول پر پہنچ گیا ہے. دیکھیں یہ سب چیزیں بالآخر شریعت کے راستے میں معاون ثابت ہوتی ہیں، چونکہ چلانا شریعت پہ ہوتا ہے. جو بندہ بہت زیادہ کیل کال کرتا ہے نا، سوال جواب کرتا ہے، پھر وہ شریعت کے بھی ہر معاملے میں نقطہ اٹھاتا ہے. یہ فلاں حدیث ایسی کیوں ہے، یہ فلاں حکم کیوں آیا، قرآن میں اللہ نے کیوں فرمایا، وہ ہر بات پہ کیوں کرتا ہے. تو یہ اطاعت کا جذبہ پیدا کرنا ہوتا ہے. یہ مقصد ہوتا ہے کہ شیخ کے ساتھ وہ فنائیت کی ٹریننگ ہو جائے تاکہ آگے پھر فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ میں اس کو کوئی رکاوٹ نہ ہو. اطاعت کی عادت ہو، اطاعت کا اس میں جذبہ ہو. چنانچہ بیعت ہونے کے بعد ترقی کے 2 بڑے زینے ہیں. ایک کو کہتے ہیں صحبت شیخ اور دوسرے کو کہتے ہیں ذکر کثیر. یہ عنوان ہم شروع کر دیتے ہیں لیکن آج بھی مکمل نہیں ہو سکا، انشاءاللہ آئندہ نشست میں کریں گے. بس اتنا یاد رکھ لیں کہ بیعت ہونے کے بعد ترقی کے 2 سٹیپس ہیں، 2 زینے ہیں. ایک صحبت شیخ، یا صحبت شیخ سے انسان کی اصلاح ہوتی ہے، یا ذکر کثیر سے. ویسے دونوں چاہیے ہوتے ہیں لیکن یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. انشاءاللہ ان کو اللہ کی توفیق سے آئندہ مجلس میں تفصیل سے عرض کریں گے. جو کہا سنا اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.